السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت خوش ہوں، آپ سب سے خیریت کی امید رکھتی ہوں۔ چلیں ہم آج کی ویڈیو سے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت پیش کی ہے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا ہی کہ مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ تو یہاں پر نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی پہلی اور مکمل سورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سے قبل بھی متفرق آیات نازل ہوئی، جیسے کہ سورہ الگ کے آغاز سے 5، سورۃ القلم کے آغاز سے، سورۃ مزمل کے ابتدا سے اور سورۃ المدثر سے، لیکن پانچویں وحی اس پر یہی اجماع کیا جاتا ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی وحی نازل ہوئی تھی، جو کہ بالکل مکمل سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ اب اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے معنی افتتاحی سورت کے ہیں۔ افتتاح یعنی فتح سے نکلا، فتح یفتح کے معنی کھولنا کے ہیں۔ افتح کو اگر دیکھا جائے تو افتح کا معنی بھی کنجی یعنی چابی کے ہیں۔ تو یہ اوپننگ سورت آف قرآن ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ جس چیز سے بھی بہت محبت رکھتے تھے وہ اس کے بہت سے نام رکھ دیا کرتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ تو ایک بہت عام سا نام ہے۔ وہ سورۃ الفاتحہ سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ انہوں نے اس کے بہت سے نام رکھے تھے، جیسے کہ الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اثاثہ قرآن۔ تو اس کے بہت سے نام تھے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ 4 نام تو ہر مسلمان کو معلوم ہونے ہی چاہیے۔ آگے ہم اس کی آیات آپ سب کو معلوم ہی ہے، اس کی 7 آیات ہیں، لیکن اس کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے، مطلب اس کی کچھ راہیں ہیں۔ جیسا کہ اگر دیکھیں ایک راہ تو وہ امام شافعی اور بصرہ کے قراء کی تھی۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ بسم اللہ کی جو آیت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا ہی حصہ ہے، جیسا کہ وہ بسم اللہ کو شامل کر کے جو لاسٹ کی ہم لوگ یہ آیات پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، تو وہ اس کو ایک ہی آیت کنسیڈر کر 7 آیات بناتے ہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا ماننا یہ ہے کہ بسم اللہ کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے، یہ بس علامت کے طور پر یوز ہوتی ہے کہ یہاں سے ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب حدیث کے لحاظ سے اس کے معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں اس کا ذکر الصلاۃ کا آیا ہے، یعنی کہ بعض جگہ پر اسی کو ہی الصلاۃ قرار دیا گیا، یعنی یہی نماز ہے، اور بعض جگہ پر اس کا مفہوم دعا کا آیا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو نماز کا اہم جزو یعنی لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کا اسلوب دعائیہ ہی ہے۔ قرآن مجید کی علم و حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یعنی قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بنیادی علم، بنیادی تعلیم تو ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی رکھ دی ہے، یعنی وہ پوٹینشلی موجود ہے ہمارے دماغ میں یہ چیزیں۔ اور یہ جو قرآن اور بعض اسلامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جیسے زبور، انجیل، توریت نازل کی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری خوابیدہ جو شعور ہے نا ان کو بیدار کریں، یعنی کہ یہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پوٹینشلی ڈالی ہوئی ہے اس کو یہ ایکٹیویٹ کریں، اس کو جگائیں، تاکہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں جو اللہ ہم سے کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ تو ہم جان ہی گئے ہیں کہ ہر بچہ جون سا ہے
انسان کا فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ فطرت مس نہیں ہوتی اور عقل صحیح راہ پر کام کر رہی ہے تو ہم ان دو حقائق کو پہچان لیتے ہیں جن کا اللہ ہم سے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا حقائق یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس چیز کا ذکر بہت، یعنی ایمان باللہ پر انسان کا بالکل مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا حقائق یہ کہ اس جہاں کے علاوہ ایک اور جہاں ہے جہاں ہم نے جانا ہے مرنے کے بعد اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ان دو حقائق کو جان لینے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے، جو بھی ان کو جان لیتا ہے، جو ان حقائق تک پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اب ان دو ہدایت تک تو میں پہنچ گیا ہوں، اور آگے کا راستہ جو ہے وہ مجھے آپ نے طے کروانا ہے۔ اس راہ پر میری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، میں اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہوں، تو وہ اللہ سے صحیح راہ کی دعا کرتا ہے کہ کیونکہ وہ جس رب کو پہچان چکا ہے، وہ جان چکا ہے کہ یہ دنیا اس نے بنائی ہے اور مجھے اس کی بندگی اور اطاعت میں یہ اپنی زندگی گزارنی ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اب آپ لوگ بھی اس چیز کے لیے خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ان دو حقائق کو پہچان لیا ہے اور اب آپ اس راہ پر ہیں جہاں پہ آپ لوگوں نے آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ تو آپ ان آیت مبارکہ کو پڑھیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس راہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے اللہ کو بھی پہچان لیا ہے، ہم نے اس کے جملہ صفات کو پہچان لیا ہے، اور ہمیں یہ سب بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک روز اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہم نے اس کو جواب دینا ہے۔ تو ہم نے اب اپنی ساری زندگی اللہ کی بندگی اور اطاعت میں گزارنی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے بات کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو اب بڑی ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔